رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سرمایہ دارانہ نظام معیشت اور اسلامی نظام معیشت کے بنیادی فرق پر ایک مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ عام طور پر سود کے متعلق اسلامی قانون کے احکام کو سمجھنے میں جو غلطی واقع ہو رہی ہے، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ معاشی نظام جس کو اسلام نے قائم کیا تھا درہم برہم ہو چکا ہے، اس کے اصول و نظریات بھی دلوں سے محو ہو گئے ہیں، اور ہمارے گرد و پیش کی دنیا پر ایک ایسا نظام پوری طرح حاوی ہو گیا ہے جس کی بنیاد سرمایہ داری کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت نہ صرف عملاً ہم پر محیط ہے بلکہ ہمارے دل و دماغ پر بھی اس کے اصول و نظریات چھا گئے ہیں۔ اس لیے جب کسی معاشی مسئلے پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر وہی ہوتا ہے جو سرمایہ داری کا نقطہ نظر ہے۔ ہماری بحث و تحقیق کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم پہلے معاشیات کے سرمایہ دارانہ نظریات اور اصولوں کو مان لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی معاشی طریقے کے جواز و عدم جواز پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی سی سمجھ سے کام لیا جائے تو یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ تحقیق کا یہ طریقہ اصلاً غلط ہے۔ اسلام کا نظام معیشت اپنے نظریہ اور اپنے اصول میں سرمایہ داری کے نظام معیشت سے بالکل مختلف ہے۔ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، دونوں کی روح جدا جدا ہے، دونوں کے مناہج علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب اگر کسی حکم پر نظر ڈالی جائے گی تو لامحالہ یا تو وہ بالکل ہی غلط نظر آئے گا یا اس میں ایسی ترمیم کر دی جائے گی جس سے وہ اسلامی قانون سے ہٹ کر بالکل سرمایہ داری کے قالب میں ڈھل جائے گا، اور اس میں نہ اسلامی روح باقی رہے گی نہ اسلامی قانون کے اغراض و مقاصد اس سے حاصل ہو سکیں گے، اور نہ وہ اپنے جوہر میں حقیقتاً ایک اسلامی حکم ہوگا۔ یہی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے سود کے معاملے میں ہمارے جدید معاشی مفکرین اسلامی احکام کو سمجھنے اور ان کے اغراض و مصالح کا ادراک کرنے میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سرے سے یہی نہیں جانتے کہ اسلام کا معاشی نظام کن اصولوں پر قائم کیا گیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کی روح کیا ہے، سود کو اس نے کیوں حرام قرار دیا ہے، سودی لین دین کی مختلف اشکال میں علت حرمت کیا شے ہے، اور جن معاملات میں یہ علت پائی جاتی ہے اس کو اسلامی نظام معیشت میں کھپا دینے سے کیا قباحت واقع ہوتی ہے۔ ان تمام اساسی امور سے بیگانہ ہو کر جب وہ کلیتاً سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے سود کے متعلق اسلامی قانون پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کو در حقیقت سود کی حرمت کے لیے کوئی دلیل ہی ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ سود تو سرمایہ داری کی جان اور اس کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر سرمایہ داری کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا، اور کسی ایسے نظام معاشی کا سود سے خالی ہونا غیر ممکن ہے جس کی عمارت سرمایہ داری کے اصولوں پر قائم ہو۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ علمی اور عملی حیثیت سے یہ حضرات اسلام سے منحرف ہو چکنے کے باوجود اعتقادی حیثیت سے بدستور اس کے پیرو ہیں اور قصداً اس کے دائرے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اس لیے عقیدے کی بندش ان کو مجبور کرتی ہے، عقیدے کی بندش تو ان کو مجبور کرتی ہے کہ سود کی حرمت سے انکار نہ کریں، مگر ان کا علم اور عمل ان کو مجبور کرتا ہے کہ سود کے متعلق اسلامی احکام کی بندشوں کو توڑ دیں۔ دل و دماغ کی یہ کشمکش ایک مدت سے جاری ہے، اور اب اس میں مصالحت کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ اسلامی احکام کی تعبیر اس طرح کی جائے کہ سود ایک اسم بے مسمى ہونے کی حیثیت سے تو بدستور حرام کا حرام رہے، مگر نظام سرمایہ داری میں اس کے جتنے مسمى پائے جاتے ہیں وہ قریب قریب سب حلال ہو جائیں۔ زیادہ سے زیادہ جس چیز کے خلاف ان کو سرمایہ داری کے اصولوں سے کوئی دلیل ہاتھ آتی ہے وہ مہاجنی سود یوزری ہے، لیکن اس کو بھی کلیتاً مسدود کر دینے کی کوئی وجہ وہ نہیں پاتے۔ ان کے نزدیک ضرورت صرف اس کی تحدید کی ہے، اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ سود کی فیصد شرح ناقابل ادا نہ ہو اور کسی حال میں سود در سود تک نوبت نہ پہنچے۔ اب کیونکہ اسلامی نظریے کو رائج کرنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک اسلامی قیادت کی ضرورت ہے، اور اسلام میں سیاسی قیادت کا وہ جو تصور ہے
اس کے بارے میں مختصر گفتگو کرتا ہوں۔ اسلام نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر میدان میں جہاں مکمل، جامع اور تفصیلی رہنمائی کی ہے، وہاں مسلمانوں کے قائدین کے بارے میں بھی واضح ہدایات دی ہیں۔ اس جائز اور صحیح نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعت یعنی کمیونٹی اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے، جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی ریاست قائم کی ہو۔ سورہ نور کی آیت 55 کے الفاظ یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس معاملے میں صریح ہیں۔ اس فقرے کی روح سے اہل ایمان کی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے۔ کسی شخص یا طبقے کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور مذہبی پیشواؤں کی حکومت سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے۔ لیکن اس میں اور مغربی جمہوریت میں اصولی فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت یعنی پیپل سوورنٹی کے اصولوں پر قائم ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوری خلافت میں خود عوام خدا کی حاکمیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو برضا و رغبت قانون خداوندی کے حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔ آج یہیں تک، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ مزید گفتگو ہوگی۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔